آزاد اور غلام کے ساتھ ساتھ دولت مند اور مفلسی کے ایک اور فرق کا اضافہ ہوا۔ محنت کی نئی تقسیم کے ساتھ ایک اور تقسیم بھی ہوئی، سماج طبقوں میں بٹ گیا۔ پرانی کمیونسٹی گھریلو برادریاں جہاں کہیں باقی رہ گئی تھیں، وہ مختلف خاندانوں کے سرداروں کی دولت کے فرق کی وجہ سے ٹوٹ گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کے لیے زمین کی مشترکہ کھیتی کا خاتمہ ہو گیا۔ کھیتی کی زمین استعمال کے لیے مختلف خاندانوں کو دی جانے لگی۔ پہلے یہ زمین ایک محدود عرصے کے لیے دی جاتی تھی اور بعد میں ہمیشہ کے لیے مکمل نجی ملکیت تک کا تغیر رفتہ رفتہ اور جوڑا بیاہ سے ایک جوجودگی تک کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عمل میں آیا۔ انفرادی خاندان سماج کی اقتصادی اکائی بننے لگا۔ آبادی پہلے سے زیادہ گنجان ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ضروری ہوا کہ اندرونی اور بیرونی کاموں کے لیے لوگوں میں اور زیادہ قریبی ایجاد ہوں۔ ہر جگہ قرابت دار قبیلوں کا وفاق بنانا ضروری ہو گیا، اور اس کے بعد جلد ہی قبیلے آپس میں گھل مل گئے، اور اس طرح الگ الگ قبیلوں کے علاقے مل کر ایک قومیت کا علاقہ بن گیا۔ جاتی کا فوجی کمانڈر ایک ضروری اور مستقل عہدے دار بن گیا۔ جہاں کہیں عوامی اسمبلی نہیں تھی، اسے قائم کیا گیا۔ گن سماج کی نشو و نما ایک فوجی جمہوریت کی شکل میں ہوئی تھی، اور فوجی کمانڈر، کونسل اور عوامی اسمبلی اسی فوجی جمہوریت کے مختلف ادارے تھے۔ یہ فوجی جمہوریت تھی کیونکہ جنگ اور جنگ کی تیاری اور اس کا انتظام اب لوگوں کی زندگی کا ایک باقاعدہ اور مستقل کام بن گیا تھا۔ اپنے پڑوسیوں کی دولت دیکھ کر لوگوں کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگا تھا، کیونکہ دولت حاصل کرنے کو وہ زندگی کا سب سے اہم مقصد سمجھنے لگے تھے۔ وہ بربری لوگ تھے، ان کی نظر میں محنت کر کے کچھ پیدا کرنے سے زیادہ آسان لوٹ مار کرنا تھا، اور وہ زیادہ قابل عزت کام بھی تھا۔ پہلی جنگ محض اس لیے کی جاتی تھی کہ حملہ کا انتقام لینا ہوتا تھا یا اپنے علاقے کو جو ناکافی ہو چلا تھا بڑھانا تھا۔ اب جنگ کا مقصد محض لوٹ مار کرنا تھا، اور یہ ایک باقاعدہ پیشہ بن گیا۔ نئے قلعے بند شہروں کے چاروں طرف بڑی بڑی فصیلیں یوں ہی بے مطلب نہیں کھڑی کی گئی تھیں۔ ان کے گرد خندق منہ پھاڑے کھڑی تھیں جن میں گن دستور دفن ہو گیا، اور ان کے مینار تمدن کی بلندیوں تک پہنچ گئے تھے۔ اندرونی معاملات میں بھی اسی طرح کی تبدیلی ہوئی۔ لوٹ مار کر جنگوں نے سپہ سالار اعظم کی طاقت بھی بڑھائی، اور اس کے نائب سپہ سالاروں کی بھی۔ جانشینوں کو ایک ہی خاندان سے منتخب کرنے کا قاعدہ رفتہ رفتہ موروثی اور جانشینی کا قاعدہ بن گیا۔ یہ تبدیلی خصوصیت کے ساتھ پدری حق قائم ہونے کے بعد ہوئی۔ شروع میں لوگ اسے برداشت کر لیتے تھے، بعد میں ہر مرنے والے کا وارث اس کی جانشینی کا دعوے دار ہونے لگا، اور آخر میں اس نے زبردستی یہ حق غصب کر لیا۔ اس طرح موروثی بادشاہی اور موروثی صرفہ کے طبقے کی بنیاد پڑی۔ اس طرح رفتہ رفتہ گن دستور کے اداروں کی جڑیں جو عوام کے اندر گن، فیکٹری اور قبیلے میں پھیلی ہوئی تھی، کاٹ دی گئی، اور پورے گن نظام میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ وہ بالکل اپنی پہلی شکل سے برعکس چیز بن گیا۔ وہ قبیلوں کی ایک تنظیم تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے معاملوں کا انتظام کر سکے، لیکن اب وہ ایک ایسی تنظیم بن گیا جس کا مقصد اپنے پڑوسیوں کو لوٹنا اور ان پر ظلم کرنا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گن کے ادارے جن کا مقصد عوام کی رائے پر عمل کرنا تھا، اب خود اپنے لوگوں پر حکومت اور ظلم کرنے کے ادارے بن گئے۔ یہ کبھی نہ ہوتا اگر دولت کے لالچ نے گن کے ممبروں کو امیر اور غریب میں نہ بانٹا ہوتا، اگر گن کے اندر ملکیت کے فرق نے گن کے ممبروں کے مفاد کے اتحاد اور باہمی تضاد میں نہ بدل دیا ہوتا۔ مارس اور اگر غلامی کے نشو و نما نے ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے محنت کو ایک غلامانہ اور لوٹ کر مار کرنے سے بھی زیادہ شرمناک کام نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بعد ہم تمدن کے دروازے پر آ پہنچے۔ تقسیم محنت کی مزید ترقی سے اس دور کی ابتدا ہوتی ہے۔ بربریت کے ابتدائی دور میں انسان اپنی فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے مال پیدا کرتا تھا، تبادلہ کبھی کبھار ہوتا تھا، اب اتفاق سے کوئی چیز فاضل بچ رہی ہو۔ بربریت کے درمیانی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلہ بان قوموں کو مویشی کی صورت میں ایک ایسی ملکیت مل گئی تھی جس میں کافی بڑے بڑے ریوڑ اور جھنڈ ہوتے تھے۔
और इनके प्लस अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा फाजिल माल बराबर रखा करते थे। और हम ये भी देखते हैं कि गल्लाबान लोगों में और पिछड़े हुए कबीलों में जिनके पास रेवड़ नहीं थे, एक तरह की तकसीम मेहनत हुई, जिसकी वजह से पैदावार की दो मुख्तलिफ हालतें साथ साथ कायम हो गई। इससे मुस्तकिल और बाकायदा तबादले के लिए मुवाफिक हालात पैदा हो गए। बर्बरियत के आखिरी दौर में ज़राअत और दस्तकारी में मजीद तकसीम मेहनतें कायम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि अजनास के बराबर बढ़ता हुआ हिस्सा खुसूसियत के साथ तबादले के लिए पैदा किया जाने लगा। हत्ता के अलग अलग माल पैदा करने वालों में तबादला इतना बढ़ गया कि समाज के लिए एक नहायत ज़रूरी चीज़ बन गया। मेहनत की इन तमाम तकसीमों को तमद्दुन ने मुस्तहकम किया और आगे बढ़ाया। खासकर इसने शहर और देहाती के फ़र्क को और गहरा कर दिया। या तो कदीम ज़माना की तरह देहात पर शहर का इक्तिसादी गलबा था, या अज़मीन वस्ता की तरह शहर पर देहात का गलबा था। और एक तीसरी तकसीम मेहनत का इजाफा हुआ जो तमद्दुन के अहद की खुसूसियत है और फैसला कुन अहमियत रखती है। इसने एक ऐसे तबके को जन्म दिया जो अमल पैदावार में कतई कोई हिस्सा नहीं लेता और महज पैदावार का तबादला किया करता है। ये ताजिरों का तबका है। इससे पहले जितने अधूरे तौर पर बने हुए तबके पाए जाते हैं, इन सब का ताल्लुक महज पैदावार से था। पैदावार में लगे हुए लोगों को ये नामुकम्मल सी तबकाती साख्त मनीजरों और काम करने वालों, या बड़े पैमाने पर पैदा करने वाले और छोटे पैमाने पर पैदा करने वालों में बांटा करती थी। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा तबका नमूदार हुआ जो पैदावार में कोई हिस्सा नहीं लेता था, मगर इसके बावजूद इसने बहैसियत मजमूई पैदावार के सारे इंतजाम को अपने कब्जे में कर लिया और पैदा करने वाले को इक्तिसादी तौर पर अपनी हुक्मरानी में ले लिया। ये एक ऐसा तबका है जो दो किस्म के माल पैदा करने वालों के दरमियान की एक जरूरी और लाजमी कड़ी बन जाता है। दोनों का इस्तेसाल करता है। पैदा करने वाले को तबादला की परेशानी और इसके खतरों से बचाने के बहाने, इनके माल के लिए दूर दूर के मुल्कों में मंडी तलाश करने के बहाने, और इस तरह समाज का सबसे कारआमद तबका होने का दावा करके तुफैलियों का एक तबका सामने आता है। ये सचमुच समाजी कासलियों का ग्रोह है जो हकीकत में नहायत मामूली खिदमतों के औज मुल्क के अंदर और बाहर की पैदावार का सबसे अच्छा हिस्सा दोहा की बलाई की तरफ खुद निकाल लेता है, दूध की बलाई की तरह खुद निकाल लेता है। तेजी से कसीर दौलत का मालिक बन बैठता है। इसी के मुनासिबत से समाजी असर पैदा करता है और इसी वजह से तमद्दुन के अहद में इसे नत नए एजाज मिलते हैं और पैदावार पर इसकी गिरफ्त ज़्यादा सख्त होती जाती है। हत्ता कि आखिर में वो खुद अपनी एक चीज़ पैदा करता है, मियारी तजारती बहरान।